وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ، لیکن دوستوں نہ حبس ہے اور نہ ہی لو کی دعا مانگتے ہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو لوگ اب دعا نہیں مانگتے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ موسم جو قدرت اتارتی ہے یہ انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے منفعت بخش ہوتی ہے، لیکن جو اس ریاست میں موسم اتارا گیا ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں انسانوں نے اپنی مداخلت کی ہے، اور ایسی مداخلت کی ہے کہ سانس بحال نہیں ہو پا رہی ہے ان لوگوں کی۔ اور ایک تماشا ہوا کہ ایک شخصیت نے اوکھلی میں سر دے دیا، لیکن موصلوں کا خیال انہوں نے نہیں کیا، یا خدا جانے وہ کیا سوچے بیٹھے تھے اس وقت۔ 17 فروری کو انہوں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے نگراں حکومت نے الیکشن کروانے کے لیے لگوایا تھا اور میں الیکشن ٹھیک طرح سے نہیں کروا سکا، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ کمشنر راولپنڈی تھے یہ، اور یہ لیاقت علی چٹھا، انہوں نے کہا میں ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں ادا کر سکا، اور قومی اسمبلی کے 13 حلقوں میں نتائج تبدیل ہوئے ہیں، ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا ہے، جیتنے والوں کو ہروایا گیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ راولپنڈی سے 13 لوگوں کو جتوایا گیا، 70 ہزار لیڈ والوں کو ہروایا گیا۔ میرے ماتحت افسران یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے، اور میرے سامنے پریزائڈنگ آفیسر رو رہے تھے۔ لیاقت علی چٹھا نے کہا تھا کہ مجھے راولپنڈی کے کچہری چوک میں سزائے موت دی جائے، اور میرے ساتھ ان تمام لوگوں کو تمام سمراٹ الیکشن کمشنر اور دیگر کو بھی سزائیں دی جائیں جنہوں نے یہ سب کرنے کے لیے مجھے مجبور کیا، اور میرے سامنے 1971 کا واقعہ دوبارہ آ گیا، اور میں پاکستان کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہتا، میں نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اور یہ دھاندلی جو ہے اس کے لیے کمیشن بٹھائی جائے اور تحقیقات مکمل کی جائے، اور سب کے نام لیے انہوں نے کہ اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، انتظامیہ بھی شامل ہے، یہ سب انہوں نے کہا، اور اس کے فوراً بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور اب جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وہاں پر جب پہلا بیان تھا ان کا 17 فروری کا، تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کا ضمیر کیسے جاگ گیا، اور ان کی جو خدمات ہے اس شہر کے لیے، راولپنڈی کے لیے، وہ بہت بہترین ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور اگر کر لیا ہے تو ضمیر کیوں جاگا ہے، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ بھی بات سامنے آئی کہ اب تو یہ ریٹائر ہونے والے، اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا، لیکن جب فوری طور پر ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کی جو خدمت کی گئی، ان کے اوپر جو مہربانی کی گئی، تو انہوں نے اب یہ کہا ہے، اب یہ کیا کہا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں پریس کانفرنس کا بہانہ بنا کر میں نے یہ ڈرامہ کیا، میں تمام ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور حکام کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، اور انہوں نے نہایت ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کیا اور اعتراف کیا کہ میں نے جو الزام لگایا وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھا، میں جو کچھ بولتا رہا وہ سب غلط تھا، میرا جو بیان تھا وہ میری غیر ذمہ دارانہ عمل کا حاصل تھا، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ میرا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اور کوئی ریٹرننگ آفیسر اس دھاندلی میں ملوث نہیں تھا، اور کسی کو بھی الیکشن میں مداخلت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، اور انہوں نے جو کچھ پہلے بیان میں اپنے کہا تھا اس کا الٹ یہاں پر بیان دیا، جو ابھی ان کا تازہ ترین بیان ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو مفروض سیاسی جماعت کے رہنما ہیں ان میں سے ایک سے میری بہت دوستی تھی، اور میں نے ان کے کہنے پر یہ کام کیا، میں ان کی خفیہ طور پر مدد بھی کرتا رہتا تھا، اور میرا خیال تھا کہ ان کی حکومت آ جائے گی تو مجھے مزید مراعات حاصل ہوں گے، اب ان کی حکومت نہیں آئی ہے تو میں یہ بیان دے رہا ہوں۔ یہ بھی ان کا، جو لوگ یہ سارے معاملات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں یہ بیان دے رہے ہیں۔ کل تک تو انہیں پاکستان کے ٹکڑے ہونے کا دکھ ہو رہا تھا کہ ملک کو اس طرح میں ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے دیکھ سکتا، یا یہاں جو بھی دھاندلی اور بدعنوانی اور کرپشن کا جو بازار گرم ہے، غلیظ سا بازار، اس میں میں شامل نہیں ہو سکتا، اس بازار میں میں اپنے قدم نہیں رکھ سکتا، اور آج اسی بیان کا یہ الٹ پیش کر رہے ہیں کہ میں نے جو کہا اس عہدیدار کے عشق میں مبتلا ہو کر کہا، اور
میں نے اس کی اتنے منع میاں تھے کہ اس نے جو کہا وہ کر لیا، اب جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں میں نے جو یہ بیان دیا تھا کہ مجھے چوک پہ پھانسی دے دی جائے اور مجھے اس کی سزا دی جائے، تو یہ میں نے ایک جذباتی بیان دیا تھا، اور میں نے چیف جسٹس کا نام اس وقت جو لے لیا تھا وہ انتہائی جذباتی پن میں لے لیا تھا، اور میں یہ اپنے بیان کو واپس لیتا ہوں۔ اس کانفرنس کا جو مقصد تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ سینٹنس ہے کہ اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ انتخابی عمل کو داغدار کرنا تھا اور اداروں پر سوال اٹھانا تھا، اس لیے میں نے یہ کچھ کیا تھا اور الیکشن کمشنر کا بھی نام لے لیا تھا۔ یہ انہوں نے آج کا بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں ان سب پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اب یہ پاگل یہ ہیں یا دیوانے سارے ہیں؟ ایک باولی ہنڈیا پک گئی ہے جو نہ چوراہے میں پھوٹتی ہے، نہ اس ہنڈیا کو کوئی کھا سکتا ہے، حالانکہ باولی ہنڈیا جو سبزیوں کی بنتی ہے وہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، اور لیکن جو عوام کے حقوق پر، عوام کے دماغ پر، عوام کی سوچ پر، ان کی امیدوں پر، ان کی آرزوؤں پر جس طرح یہ لوگ لات مار رہے ہیں، یہ سب زمینی خدا ہیں اور عوام ان زمینی خداؤں کو نہیں مانتی۔ اس وقت جو صورتحال بنائی ہوئی ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کو توڑنا مروڑنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے یاد آیا جب ہماری پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں ہمارے ٹیچر ارشد کریم جب یہ پڑھایا کرتے تھے تو وہ اپنی اکثر بات اس جملے سے شروع کرتے تھے کہ ضیاء الحق نے آئین کو توڑ مروڑ دیا، جمہوریت کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے، ایسا کیا ویسا کیا۔ اب وہ خود سوچتے ہوں گے کہ اب جو ہو رہا ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، پرویز مشرف کو بھول جاؤ، ضیاء الحق کو بھول جاؤ، اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ تاریخ میں جب آئے گا، یہ کتابوں میں جب پڑھایا جائے گا تو کلاس روم میں بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ تمام تر معاملات اداروں سے لے کے حکومت چلانے تک کے ان سب کا تعلق عوامی بھلائی، عوامی بہبود سے ہوتا ہے، اور جب ایک حکومت بنتی ہے تو لوگوں کے لیے سوچتی ہے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن یہ لٹیرے چور ڈاکو یہ خود اپنی جیب بھرنے، اپنی بوری بھرنے کے معاملے میں رہتے ہیں، اور جو اس کی ابتدا ہے وہ ہے بغض سے، حسد سے، جلن سے۔ کسی شخص کو کسی سے بہت زیادہ ضد ہے، جلن ہے کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے وہ کہا تھا، اور ان تمام کے کیے کرائے کی سزا جو ہے وہ عوام کو مل رہی ہے۔ عوام تو بیچاری تھک ہار کے جب آتی ہے تھوڑی سی خبریں سن لیتی ہے، یا آپس میں آفس میں ادھر ادھر بازاروں میں دکانوں میں جو کھڑے ہو کے وہ بات چیت کر لیتے ہیں تو انہیں معلومات ہو جاتی ہے، لیکن دنیا اس پہ کیا کہہ رہی ہے، دنیا کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس معاملے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ اگر سن لیں تو ہنسی بھی آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدلیہ ہے، اور یہ سب کتابی باتیں رہ گئی ہیں، یہ کتابوں میں رہ گیا، عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کوئی دانت نکال کے ہنس رہا ہے اور عوام جب اسے دیکھتی ہے ٹی وی پہ کہ یہ دانت نکال کے ہنس رہا ہے اور اس کا بیٹا مسکرا رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سنجیدگی سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرا بھائی اس وقت مجھے کوس رہا ہے کہ پھر دوبارہ اقتدار میں آ گیا اور مجھے اس نے اکیلا چھوڑ دیا۔ جانے کون کس کس خیال میں تھے یہ لوگ، کس طرح عوام کو الو سمجھتے ہیں۔ عوام کہہ رہی ہے ہمارا ووٹ واپس دو، اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے، اتنی ہمت آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ووٹ واپس دو۔ جب کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا سرکاری مہمان بنے تو پھر انہوں نے یہ بیان دیا جو آپ نے سنا۔ کیا لوگ سوچ نہیں سکتے؟ کیا لوگ سوچنا ہی نہیں چاہتے؟ لوگ نہیں جانتے کہ انہوں نے پہلے کیا کہا تھا اور اب کیا کہا ہے؟ ان کو کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں شخصیت کی دوستی میں یہ بیان دے دیا تھا کہ یہ اقتدار میں آ جائیں گے تو مجھے ظاہر فائدہ ہوگا، لیکن یہ اقتدار میں نہیں آئے۔ یہ تو ایک بیانیہ ہے، بنایا ہوا ہے، لیکن جو تاریخ کا حشر کر رہے ہیں آپ لوگ، سیاسی خاص طور پہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا اور پاکستان کی معیشت کو جس طرح سے برباد کر رہے ہیں، اس کی جو سزا ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ کون تاحیات کرسی پہ اپنے چپکا رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں رہے گا، اور لوگوں کے دل سے جو بد دعائیں نکلتی ہیں وہ اثر تو رکھیں گی۔ یہ جو انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے تو جو عام لوگ ہیں نا، جو عام لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بیوائیں ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، نوجوان ہیں، طالب علم ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنی ایسی ہے جو انٹرنیٹ پہ کام کرتی ہے، جن کا پورا کاروبار ڈسٹرب ہوا ہے، اور یہ جو گھریلو عورتیں ہیں، وہ طالب علم ہیں جو آن لائن کام کرتے ہیں، جو رائڈرز ہیں،
یہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں، کس طرح سے زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ جب ان کے دل سے بد دعا نکلے گی تو بد دعائیں تو آسمان تک چلی جاتی ہیں اور عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔